السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیجنبها الاتقی، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم خلیفہ بلا فصل، اس امت میں سب سے افضل بلکہ کل کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کلام کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ واضح کریں گے کہ سب سے افضل اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقیدہ ہے، جو معاملہ ہے، یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے علماء نے، صوفیاء نے، ائمہ نے، محدثین نے اس بات پر پہرا دیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سب سے افضل ماننا ہے انبیاء اور مرسلین کے بعد میں۔ اگر اس عقیدے پر نہ رہا جائے اور اس کو نہ مانا جائے تو اس سے کئی ساری خرابیاں لازم آئیں گی، اس لیے ہر دور کے علماء نے اس عقیدے پر پہرا دیا ہے، لہٰذا اس عقیدے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جو سب سے بڑے متقی ہیں اللہ انہیں جہنم سے دور رکھے گا، آگ سے دور رکھے گا، یعنی انہیں اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ جو سب سے بڑے متقی ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے مراد ہو گئے تو قرآن عظیم کی آیت مبارکہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ تقوی والا جو ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو اتقا حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یعنی سب سے بڑے تقوی والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب سے بڑے متقی ہیں تو قرآن کی آیت کے مطابق سب سے بڑے تقوی والے، سب سے زیادہ عزت والے، عظمت والے اور سب سے عظیم مقام اور مرتبے والے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ قرآن عظیم کی دوسری آیت مبارکہ ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ غار کے اندر جو دوسرے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب آپ کو خوف لاحق ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سکینہ نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر میں بھی ساتھ رہے ہیں، اور ہجرت کی رات جو سب سے زیادہ اہم تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جاسوس بھی لگائے گئے تھے۔ ایسے وقت میں کسی ایک ذات پر بھروسہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کوئی عام نہیں تھا، بلکہ بہت زیادہ عزت والا، عظمت والا مرتبہ حضرت ابوبکر کا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اب چند احادیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیل بننے کے لائق اگر کوئی ذات تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، اور حضور حضرت ابو بکر سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، سفر میں بھی آپ کے ساتھ، حضر میں بھی آپ کے ساتھ، ہر جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ فضائل صحابہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوا ہو، یعنی سب سے افضل نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ صریح حدیث سے بات ثابت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے وہ امامت پر چلا جائے، یعنی امامت کرنے کا حقدار ابو بکر ہی ہے۔ جس قوم میں ابو بکر ہو اس قوم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ابو بکر کے سوا کسی اور کو آگے بڑھائیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، اس لیے کیونکہ امامت کا حقدار وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، سب سے اچھی قرات کر سکتا ہو، سب سے اچھا قرآن پڑھ سکتا ہو، سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ مسائل کا جاننے والا ہو، اور امت کے اندر اسے ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہو، ایسا شخص امامت کر سکتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمام خوبیاں، تمام کوالٹیاں موجود تھیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ابوبکر کے علاوہ کوئی دوسرا نماز نہ پڑھائے۔
مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پرچہ لے آؤ، میں اس میں کچھ لکھ دیتا ہوں تاکہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے کہ میں زیادہ بہتر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے سوا اللہ اور فرشتے تمام لوگوں کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی جو چیز حضور لکھنے والے تھے، اس کے تعلق سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضور خلافت کے تعلق سے لکھنے والے تھے، جانشینی کے تعلق سے لکھنے والے تھے، اور حضور نے یہ اشارہ فرما دیا کہ ابو بکر کے علاوہ سارے اللہ کے فرشتے اور اللہ رب العزت منع کرتا ہے کہ کوئی اور ابو بکر کے علاوہ جانشین منتخب ہو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کی بشارت بھی احادیث میں مل رہی ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ اہمیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتے تھے اور آپ سے آگے کسی کو بھی نہیں جانا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے طبرانی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے ابھی بتایا ہے کہ آپ کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تمام احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کے احسانات میں نے اتار دیے ہیں، لیکن ابو بکر کا احسان نہیں اتارا ہے، اس کا بدلہ اللہ ہی انہیں عطا فرمائے گا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھلائی کرتا، نیکی کرتا، حضور اسے نواز دیا کرتے تھے، لیکن ابو بکر کا اجر و ثواب اتنا بلند و بالا ہوگا کہ اللہ رب العزت سب کے سامنے ابو بکر کو ساری مخلوقات کے سامنے نوازے گا۔ مسند ابی یعلا کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ہر آسمان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے آقا اور ہمارے سردار ہیں، ہم سب سے بہتر حضرت ابو بکر ہیں، ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیارے حضرت ابو بکر ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر بھلائی میں ہم سے آگے نکل جایا کرتے تھے۔ یہ مجمع الزوائد کی حدیث ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ نے جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سرداری کے تعلق سے حکم ارشاد فرمایا ہے تو اس میں اولین اور آخرین کا ذکر بھی فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور مرسلین کے علاوہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنے بھی لوگ قیامت تک آنے والے ہیں، ان سب میں سب کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوں گے، جنت میں ان کے سردار ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، یعنی حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، اور یہی ہوا۔ تمام مسلمانوں نے اتفاق کے ساتھ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر میرے کان اور میرے ناک کی منزل میں ہیں، یعنی حضور انہیں اتنا قریب سمجھتے اور اتنا ان سے محبت کیا کرتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دلائل النبوہ میں امام بحیقی نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی پر بھی ایمان پیش کیا اس نے پسو پیش کیا، یعنی شک میں پڑا، اس کے بعد اس نے قبول کیا یا رد کر دیا، لیکن ابو بکر پر جب میں نے ایمان پیش کیا تو اس نے فوراً ہی اسے قبول کر لیا۔ الانصاف کے اندر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے اور ایک پلے میں تمام دنیا والوں کے ایمان کو رکھا جائے تو حضرت ابو بکر کا ایمان غالب آ جائے گا۔ حضرت مولا مشکل کشا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے خلافت کا سب سے زیادہ حقدار حضرت ابو بکر ہی کو جانا، حضرت ابو بکر ہی کو سمجھا، اس لیے کیونکہ آپ غار والے تھے، صاحب غار تھے، اور ثانی اثنین یعنی غار میں جو دوسرے تھے وہ آپ ہی تھے۔ ہم آپ کے مقام، مرتبے اور عزت کو اچھی طرح جانتے، پہچانتے اور مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں انہیں حکم دیا تھا کہ یہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لہٰذا ہم نے انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ فضائل صحابہ میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے آگے چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو درداء تم ایسے شخص سے آگے کیوں چل رہے ہو کہ نبی اور مرسلین کے بعد میں جس
شخص سے زیادہ افضل شخص پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا ہے، یعنی حضرت ابوبکر سے آگے چلنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسنن المطالب میں ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اسی موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس بات پر بہت زیادہ غور کیا اور ہم نے یہ جان لیا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے منتخب کر دیا ہے وہی ہماری دنیا کے لیے بھی منتخب ہے، یعنی ہم انہیں خلیفہ بلا فضل خلیفہ اول مانتے ہیں۔ داتا علی حجویری ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد میں تمام مخلوقات میں سب سے آگے حضرت ابوبکر ہیں، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ ابوبکر سے آگے قدم رکھے۔ اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا صف الصدیق ان اردتا صوفیا علی التحقیق، اگر یقینی طور پر کوئی صوفی ہے صوفیاء کرام میں جو سب سے افضل ہے، ارفع و اعلیٰ ہے، یقینی طور پر جسے صفا کے اعلیٰ مقام پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر جو حدیثیں ہیں وہ متواتر المعنی ہیں، یعنی ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی اصول ہے کہ جو چیز متواتر ہو اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے، متواتر چیز کا انکار کرنے والا شخص گمراہ ہوتا ہے، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت جب متواتر ہے تو اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہوگا۔ اسی طرح اجماع صحابہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہی سب سے بہتر حضرت ابوبکر کو، پھر ان کے بعد حضرت عمر کو جانا کرتے تھے۔ اسی حدیث کو علماء نے سامنے رکھ کر یہ مسئلہ واضح کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر صحابہ کا اجماع ہے، کیونکہ صحابہ نے یہ بات کہی ہے کہ سب سے افضل ہم حضرت ابوبکر صدیق کو جانا کرتے تھے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی اور آپ کے زمانے کے بعد بھی۔ اور مولا مشکل کشا کیسی مشکل کشائی فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں کی، حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دے، مجھے ان سے افضل بتائے، میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ ہے کسی میں تاب جو مولا علی کے ہاتھ کے کوڑے کھا سکے؟ ارے یہ وہ حیدر کرار ہیں جو باب خیبر اکھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں، اگر انہوں نے ایک درہ بھی مار دیا تو آدمی اٹھنے کا نہیں ہے، اور ان کے ہاتھ کے 80 کوڑے کون کھا سکتا ہے؟ لہٰذا لوگوں کو ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ مولا علی سے لڑائی مول نہ لیں اور مولا علی کی مان لیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، مجھے ان پر فضیلت نہ دو۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی نے کوڑے مارنے کی بات کہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ مسئلہ کوئی ہلکا پھلکا مسئلہ نہیں تھا بلکہ بہت بھاری مسئلہ ہے، یعنی حضرت ابوبکر کو افضل جاننا یہ بہت اہم بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت علی نے ایک سزا متعین کی، جو شخص حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے افضل مجھے بتائے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ لہٰذا مولا علی بھی یہ مانتے تھے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اور مولا مشکل کشا نے کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا خیر هذه الامتی بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، یعنی اس امت میں سب سے بہتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کے بعد سب سے افضل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو مولا علی ممبر پر بیٹھ کر سب کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سب سے افضل سب سے بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیوں حضرت مولا علی مشکل کشا کی ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے؟ تقریباً تمام مفسرین نے یہ مسئلہ لکھا کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں، اور تمام محدثین نے یہ مسئلہ لکھا کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح تمام صوفیہ کا بھی اجماع اس بات پر ہے کہ حضرت ابو بکر ہی سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح تمام ائمہ مجتہدین بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو افسوس ہے ان لوگوں پر جو مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین اور صوفیہ کے مجمع علیہ مسائل پر توجہ دینے کے بجائے ادھر ادھر کے قیل و قال اٹھا کر کے لاتے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ جمہور ہیں اور جمہور کا موقف یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات، محدثین کے ارشادات، مفسرین کے ارشادات، اسی طرح صوفیہ کے ارشادات اس بات پر گواہ ہیں، یہاں تک کہ مجددین کے ارشادات بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں پہلی صدی کے اندر صحابہ کا اجماع ہے،
دوسری صدی کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو واضح کیا۔ اسی طرح آپ ہر صدی کا معاملہ دیکھ لیں تو ہر صدی کے اندر ہر مجدد نے، ہر عالم نے تقریباً یہ مسئلہ واضح کیا ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ افضلیت ابو بکر کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی عام اور چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ اہمیت والا مسئلہ ہے، لہٰذا اس عقیدے پر پہرا دینا اور اس کو لوگوں کو بتانا سمجھانا ضروری ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہمارا ذرا سا بھی ڈگمگ ہو گیا تو رافضیوں کا عقیدہ ثابت ہوگا۔ رافضی یہ کہتے ہیں کہ خلافت حضرت ابوبکر نے معاذ اللہ چھین لی تھی، جب آپ نے خلافت چھین لی تھی تو آپ غاصب ہوئے، جب وہ غاصب ہوئے تو لہٰذا وہ افضل نہیں ہوئے، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابوبکر سب سے افضل ہیں تاکہ رافضیوں کے عقیدے کا پورے طور پر رد کیا جا سکے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر، سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، اور پھر مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں۔ اس امت کے جو سب سے بڑے امام کہے جاتے ہیں، جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے، وہ امام یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور اپنے مسائل فقہ حنفی سے حل کرتے ہیں، ایسے تفضیلی لوگ ذرا امام اعظم ابو حنیفہ کی بات پر غور کریں، توجہ کریں کہ امام اعظم کا عقیدہ تو یہ ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑا بہترین ضابطہ ارشاد فرما دیا، وہ یہ کہ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ شیخین کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو سب سے افضل جانتے ہیں، یہ اہل سنت کی علامت ہے۔ اور خطنین یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت رکھنا، یہ بھی اہل سنت کی علامت ہے۔ لہٰذا جو حضرت عثمان اور حضرت علی سے بغض رکھتا ہے وہ بھی اہل سنت نہیں، اور جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کسی اور کو افضل بتائے وہ بھی سنی نہیں۔ اور امام بحیقی نے الاعتقاد میں امام شافعی کا عقیدہ یوں نقل فرمایا ہے، فی الخلافتی والتفضیل نبدأ بأبی بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہم سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، خلافت میں بھی اور فضیلت میں بھی، اور ہم شروعات حضرت ابوبکر سے کرتے ہیں، پھر ان کے بعد جو افضل مانتے ہیں ہم وہ حضرت عمر کو مانتے ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان کو، پھر ان کے بعد حضرت مولا مشکل کشا کو سب سے افضل جانتے مانتے ہیں۔ لہٰذا امام شافعی بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور امام بحیقی نے الاعتقاد میں یہ بھی لکھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی افضلیت میں، ان کی بزرگی میں، ان کے مقام اور مرتبے میں، اس امت میں سب سے افضل ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس مسئلے میں کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، یعنی اہل سنت کا اجماع یہ ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ ائمہ اربعہ یعنی حضرت امام اعظم، حضرت امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان چاروں اماموں کا یہی عقیدہ ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ السنہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کسی شخص کو بتائے، کسی کو بھی بتائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طعن کر رہا ہے، اور جو حضرت عمر سے افضل کسی کو بتائے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر پر طعن کر رہا ہے، اور جو حضرت عثمان سے کسی کو افضل بتائے وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی طرح حضرت ابوبکر، اسی طرح حضرت عمر، اور اسی طرح صحابہ اور تابعین کے اجماع پر طعن کر رہا ہے۔ پھر ان تینوں خلفاء کے بعد میں اس امت میں سب سے افضل حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ کوفہ کے اندر ایک شخص تھا، وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لینے کے بعد حضرت علی کا نام لیا کرتا تھا، حضرت عثمان کا تیسرا نمبر نہیں جانتا تھا۔ امام احمد بن حنبل سے جب اس کے تعلق سے سوال ہوا تو امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا مذکوم، یعنی یہ شخص زکام زدہ ہے، یعنی وہ شخص جو حضرت عثمان سے افضل حضرت علی کو مان رہا ہے وہ زکام زدہ ہے، تو وہ شخص جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے افضل جان رہا ہے اسے کون سی بیماری ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور غوث پاک کا فرمان سنیں، جو تصوف کا نام لے کر، حضرت علی کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔
تصوف کے امام محی الدین ابن عربی شیخ اکبر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کے اولیاء سے افضل امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولیاء ہیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الیواقیت والجواہر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو اس امت کے اولیاء ہیں، جو اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں، ان اولیاء میں، ان ولیوں میں سب سے افضل مقام اگر کسی ذات کا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، پھر حضرت عمر کا ہے، پھر حضرت عثمان کا ہے، پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر ولیوں میں بھی ایک نمبر پر ہیں، خلافت میں بھی ایک نمبر پر ہیں، ظاہر میں بھی ایک نمبر پر ہیں، باطن میں بھی ایک نمبر پر ہیں۔ مفسرین میں ایک بہترین مقام اور حیثیت رکھنے والے امام رازی کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر ہی سب سے افضل ہیں۔ مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر ہیں۔ افضلیت شیخین کا عقیدہ قطعی ہے، اس کا انکار کرنے والا یا تو تعصب کا شکار ہوگا یا جاہل ہوگا۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جاہل ہوگا یا متعصب ہوگا جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کو افضل نہیں جانتا ہوگا۔ تکمیل الایمان میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ پورا ہی کلیئر کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلفائے اربعہ کی جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے، یعنی سب سے افضل حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اور پھر آپ نے امام نووی کا قول بھی نقل کیا، آپ نے امام ذہبی کا قول بھی نقل کیا، اور آپ نے مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی نقل کیا، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے امت کے اجماع کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ شرح فقہ اکبر میں بھی ملا علی قاری نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ اولین اور آخرین کے اولیاء اللہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں۔ اس کی مخالفت صرف اور صرف رافضی ہی کر سکتا ہے اور کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فتاوی رضویہ شریف میں اور مطلع القمرین میں یہ وضاحت فرما دی ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت پر اجماع ہے، اسی طرح ان کی افضلیت پر بھی اجماع ہے، اور ان کے مقام اور مرتبے کو بلند ماننے پر بھی اجماع ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع، امت کا اجماع، صوفیہ کا اجماع، اسی طرح مفسرین کا اجماع، محدثین کا اجماع، اسی طرح تقریباً ہر عالم دین نے اپنے دور کے اندر اس مسئلے کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک طرف یہ امت کے عظیم ترین اکابرین ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک طرف رافضی تفضیلی قسم کے لوگ ہیں جو قیلا قالا اس طرح کی باتیں اٹھا کر کے لاتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا۔ فلاں کے قول کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جمہور کے قول کے سامنے فلاں کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ امت کے جمہور علماء کا، محدثین کا، مفسرین کا یہی اجماع ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اور پھر بھی اگر یہ کوئی قول پیش کریں تو اس قول کو آپ دیکھ لیجئے، آگے پیچھے سے ملا لیجئے اور آگے پیچھے سے پورا پڑھ لیجئے تو واضح ہو جائے گا کہ وہاں بھی افضلیت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ امت کا اجماع ایک طرف، قطعی باتیں ایک طرف، امت کے تمام تر اکابرین ایک طرف، ان کے مقابلے میں اگر کسی کا قول مل بھی جائے تب بھی اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بلکہ امت کے اجماع کے ساتھ، جمہور کے ساتھ ہم ہیں، اور جمہور کا موقف یہی ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ افضلیت کا جو مسئلہ ہے یہ باب عقائد سے ہے، اور باب عقائد کے اندر ضعیف حدیث نہیں چلتی ہے، بلکہ متواتر معنی ہونا چاہیے، متواتر احادیث ہونا چاہیے، اجماع ہونا چاہیے۔ لہٰذا اجماع اور متواتر احادیث اسی بات پر شاہد ہیں کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی کا قول ایسا ہو بھی کہ جو تفضیل علی کی بات کرتا ہو تو اس قول کی کوئی حیثیت اجماع کے آگے، متواتر المعنی احادیث کے آگے بالکل نہیں ہوگی۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے افضل
انبیاء اور مرسلین کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ جو اس عقیدے سے ہٹے گا وہ سنی نہیں ہوگا۔